माँ बाप जिंदगी के वो अनमोल मोती होते हैं जिनका नेमुल बदल इंसान को कभी भी नहीं मिल सकता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जितने भी परदेसी पाकिस्तान से बाहर आ जाते हैं वो इन अनमोल मोतियों को ना तो अपने पास रख सकते हैं और ना ही उनके पास जाके रह सकते हैं। इन अनमोल मोतियों का साया इंसान की ज़िंदगी से उसी वक्त उठ जाता है जैसे ही किसी बंदे का वीज़ा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी, आज आपके साथ इस वीडियो में ना परदेस काटने वाले लोगों का एक बड़ा अलमिया मैं शेयर करने जा रही हूँ। कोई भी बंदा जब भी पाकिस्तान से बाहर किसी भी बैरून मुल्क जाता है, ये ज़रूरी नहीं कि वो यूके में ही आए, वो किसी भी बैरून मुल्क में जाता है ना, तो यकीन माने उसके लिए ना ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन टाइम शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अपने रिश्ते नातों से दूर जा रहा होता है। जब एक परदेसी का वीज़ा लगता है ना, तो वो उस वक़्त बिल्कुल भी नहीं रोता, और बल्कि अंदर-अंदर से ना उसको बड़ी खुशी हो रही होती है कि वो किसी बैरून मुल्क जाएगा, वहाँ जाके पैसा कमाएगा और वो पैसा ना अपने घर वालों को भेजेगा। मेन मकसद ये होता है कि अपने माँ-बाप को पैसा भेजेगा, जिसकी वज़ह से क्या है कि उनकी ज़िंदगी की मुश्किलात जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएँगी। लेकिन इस पैसे की दौड़ में भागते-भागते क्या होता है कि इंसान अपने बहुत ही ज़्यादा करीबी रिश्तों से इतना क दूर निकल जाता है कि उसको खुद भी नहीं पता चलता कि ये रिश्ते कभी भी दोबारा उसको उस तरह से मुयस्सर नहीं होंगे, जैसा कि ये रिश्ते परदेस जाने से पहले होते हैं। नो डाउट के बातें करने के लिहाज से मतलब फ़ोन पे एवरीडे बात हो रही है, रुपया पैसा भेजा जा रहा है, मतलब गल्ली बाती इंसान जो है ना वो उसी तरह से अपने आप को महसूस करता है, बल्कि और भी ज़्यादा जो है ना एक उल्फत और एक लगाव जो है ना इन रिश्तों के साथ पैदा हो जाता है। लेकिन जब प्रैक्टिकली दोबारा वो टाइम पीरियड आता है ना कि आप उन रिश्तों के नज़दीक होते हैं, उनसे क्लोज़र होते हैं, तो क्या है कि तब इंसान को पता चलता है कि अब उन रिश्तों की ना तो वो अहमियत रही है और ना ही वो मतलब कह लें कि वो उनके साथ लगाव रहा है। आज आपके साथ यहाँ पे यूके में आने वाले एक ऐसे वालदैन की मैं कहानी शेयर करने जा रही हूँ जिन्होंने कि बड़े ही चाह के साथ, बड़े अरमानों के साथ और बड़े ही मतलब कह लें कि भी उम्मीदों के साथ ना अपने बेटे को यहाँ पे यूके में भेजा था कि वो यहाँ पे आएगा, रुपया पैसा कमाएगा, अमीर होगा, हमारे भी दिन बदलेंगे और क्या है कि भी बच्चे का मुस्तकबिल वो भी अच्छा हो जाएगा। आमिर को यहाँ पे यूके में आए हुए 1 दहाई से ज़्यादा का टाइम गुज़र चुका था, यानी कि 10 इयर्स प्लस हो चुके थे, और इस टाइम पीरियड के अंदर-अंदर उसने क्या था कि भी बहुत ढेर सारी मेहनत की थी, और उसको यहाँ पे अभी यूके में आए हुए जब 5 साल गुज़र गए थे ना, तो फिर क्या था कि उसके वालिदैन ने उसकी शादी करके उसकी जो वाइफ़ थी ना उसको यहाँ पे यूके में ही उसके साथ भेज दिया था। और जी 10 सालों के इस टाइम पीरियड में क्या था कि आमिर ने ढेर सारी मेहनत की, रुपया पैसा कमाया, अपने वालिदैन को वो पीछे भेजा करता था, अपनी बहनों की उसने शादी की, 4 उसकी बहनें थीं और 2 उसके भाई थे। और ये सारी ज़िम्मेदारियाँ आमिर ने ना बड़ी ही खुश उसलूबी से यहाँ पे रहते हुए निभाई, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद उसने काफ़ी ढेर सारा जो था ना वो पैसा वगैरह कमा लिया था। आमिर की बीवी सुमेरा ने भी आके अपने शौहर का यहाँ पे साथ निभाया, यानी कि दोनों मियाँ बीवी खूब मिलके काम करते थे, और क्या था कि भी यहाँ पे अब रहते हुए ना आमिर के 2 बेटे भी हो चुके थे। इन 10 सालों के अरसे के दौरान क्या था कि आमिर ना सिर्फ एक दफ़ा पाकिस्तान गया था, और वो भी सिर्फ अपनी जब उसकी शादी होनी थी ना तब उस वक़्त क्या था कि भी उसके वालिदैन ने उसको वहाँ पे बुलवाया था कि इस तरह से अच्छा नहीं लगता है, दुनिया का रख-रखाव होता है, तो लड़की वालों की ये डिमांड है कि तुम आके ना मतलब निकाह वग़ैरह करो, और उसके बाद क्या है कि भी जब तुम्हारी बीवी का वीज़ा वग़ैरह लग जाएगा तो उसे हम तुम्हारे पास भेज देंगे। सिर्फ़ उस वक़्त ना आमिर जो था अपने निकाह के लिए पाकिस्तान गया था। उसके अलावा इन 10 सालों के दौरान ना कभी भी वो पाकिस्तान नहीं गया, क्योंकि घर की ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा थी। अब 4 बहनों की शादी करना कोई आसान काम नहीं होता है, और पूरे मतलब कह लें कि भी जहेज़ और साज़ो-सामान के साथ उसने अपनी बहनों की शादी की थी।
تو یہ بڑی قربانیاں ہوتی ہیں کہ ایک بندہ یہاں پہ پردیس میں رہتے ہوئے اکیلا جو ہے نا وہ ٹائم پیریڈ گزارے، اور اس سارے ٹائم کے دوران کیا ہے کہ وہ کبھی بھی پاکستان واپس صرف اور صرف اس لیے نہ جائے کہ اگر میں جاؤں گا تو خرچہ زیادہ ہوگا، اور مطلب میری ٹکٹ کے جو پیسے ہیں، آنے جانے کا خرچہ ہے، اور اگر میں یہ سارے اخراجات ملاؤں نا تو اس سے کیا ہے کہ بھی اس کی میں سیونگ کروں گا، اور وہی جو پیسے ہیں نا میں اپنی بہنوں کی شادی میں خرچ کروں گا۔ خیر اب عامر نے مطلب بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا، اور بار بار آنے جانے کی یہ جو چکر تھے نا وہ اس نے نہیں لگائے، اور سارے کا سارا پیسہ جتنا بھی وہ کماتا تھا نا، جو بھی سیونگز ہوتی تھیں، وہ پیچھے پاکستان ہی بھیجا کرتا تھا۔ اب جب عامر کی بیوی یعنی کہ سمیرہ کو بھی یہاں پہ آئے ہوئے اب 5 سال کا عرصہ تو تقریباً ہونے کو تھا، اور اللہ نے ان کو 2 مطلب بیٹے بھی دے دیے تھے، لیکن سمیرہ بھی مطلب اتنی اچھی تھی کہ وہ کبھی بھی مطلب یہ نہیں تھا کہ عامر کو تنگ کرے، میرے اپنے والدین کو ملنے جانا ہے یا میرا پاکستان جانے کو دل کر رہا ہے۔ مطلب آف کورس یہاں پہ پردیس میں رہتے ہوئے نا انسان اپنے رشتوں کو اور اس ماحول کو بہت زیادہ مس کرتا ہے جسے کہ وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے آتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چیز چھوٹ جاتی ہے نا سو وہ چھوٹ جاتی ہے۔ اب جو بندہ اس ریالٹی کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے نا تو وہ تو زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے، اور جو انہی یادوں میں اپنے آپ کو قید رکھتا ہے نا تو وہ ساری زندگی تکلیف میں ہی مبتلا رہتا ہے۔ اب جی ان 10 سالوں کے دوران کیا تھا کہ دونوں میاں بیوی نے کبھی بھی پاکستان کا کوئی چکر نہیں لگایا تھا۔ اب جی کیا کہ بھی عامر کی جب چاروں بہنوں کی شادیاں ہو چکی اور اس کے دونوں بھائیوں کی بھی شادیاں ہو گئی نا، تو اس کے بعد عامر کے والدین نے یہ سوچا کہ بھی ہمارا بیٹا تو چونکہ مصروف ہے، اور والدین کو اپنے بیٹے یعنی کہ عامر کی یاد اب اور بھی زیادہ ستانا شروع ہو گئی تھی۔ اس کا ایک فیکٹر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب بیٹا کمانے لگ جاتا ہے نا اور ماں باپ کو مطلب ان کی خدمت میں وہ سارے کا سارا پیسہ جو وہ کما رہا ہوتا ہے وہ دینا شروع کر دے، تو اس وقت وہ اولاد ماں باپ کو دوسرے سب بچوں کی نسبت زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ یہی سب کچھ اب عامر کے والدین حاجی وقاص اور رقیہ بی بی کے ساتھ بھی تھا۔ ان کو اپنے بیٹے کی نہ رہ رہ کے یاد دلاتی تھی، اور اپنا ان کا جو پیار ان کے اندر امڑتا تھا نا، اب انہیں یہ تھا کہ ہم زیادہ اپنا پیار جو ہے نا اپنے بیٹے کو ظاہر کریں کہ وہ اتنا ہماری خاطر سفر کر رہا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اتنا ہمیں پیسہ کما کے بھیج رہا ہے، اور اسپیشلی ان کو یہ تھا کہ بھی ہم نے اس کے بچوں کو نہیں دیکھا ہے۔ آف کورس دادا دادی کے اندر یہ چیز بڑی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان کو اصل سے زیادہ نا سود پیارا ہوتا ہے، یعنی کہ اپنی اولاد سے زیادہ آگے اولاد کی اولاد جو ہے نا وہ انسان کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، اس کی محبت انسان کے دل میں زیادہ ابھرتی ہے۔ تو جی اب حاجی وقاص اور رقیہ بی بی نے اپنے بیٹے عامر سے یہ ڈیمانڈ کی کہ بھی تم تو اب مصروف ہو اور تم یہاں پہ پاکستان نہیں آ سکتے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھی ہم لوگ جو ہیں وہ تمہارے پاس وہاں پہ یو کے میں آ جائیں، کچھ دن کے لیے ہم وہاں پہ آئیں گے، تمہارے پاس رہیں گے، تمہارا گھر بار دیکھیں گے، تمہارے بچوں کو ملیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ واپس پاکستان آ جائیں گے۔ اب جی عامر جو تھا نا اس نے اپنے والدین کا وزٹ ویزا لگوایا اور ان کو اپنے پاس یہاں پہ یو کے میں بلوا لیا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے نا انسان بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ بھی جب ہم بیرون ملک یعنی کہ اس طرح باہر رہنے والے اپنے بچوں کے پاس جائیں گے تو وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی وی آئی پی پروٹوکول ہوگا، اور ہمیں وہ ہاتھوں پہ اٹھا کے پھریں گے، اور مطلب کہ بہت ساری امیدیں جو ہیں نا وہ پاکستان سے آنے والے لوگ جو کہ وزٹ ویزا پہ یہاں پہ آتے ہیں نا ان کی امیدیں ہوتی ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اب یہی سب کچھ حاجی وقاص اور رقیہ بی بی کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ یہاں پہ اپنے بیٹے عامر کے پاس یو کے میں آئے، اور کیا تھا کہ بھی عامر نے مطلب چونکہ وہ جاب کر رہا تھا، ایسے ہی اس کی بیوی سمیرہ بھی جاب کر رہی تھی، اور دونوں میاں بیوی مطلب ان کی ایک روٹین تھی یہاں پہ۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ یو کے میں مطلب بیرون ملک رہتے ہوئے کیا ہے کہ بھی ہر کام نا اپنی روٹین کے مطابق ہم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، مطلب اگر 7 بجے کسی نے گھر سے نکلنا ہے نا تو وہ ایوری ڈے 7 o'clock پہ ہی گھر سے نکلے گا، 8 بجے وہ اپنے اسکول پہنچے گا، اپنی جاب پہ پہنچے گا، 9 بجے، اس طرح سے مطلب ہر چیز اور ہر کام کے کرنے کے نا ٹائم مقرر ہوتے ہیں۔ اب عامر نے نا اپنے والدین کے آنے کی خوشی میں کیا تھا کہ بھی اپنی جاب سے نا 3 دن کی چھٹی لی تھی، اور اسی طرح سے سمیرہ نے بھی جو تھا نا وہ 2-3 دن کی چھٹی لے لی تھی، اور تاکہ والدین کو مطلب شروع میں ان کو وارملی ویلکم کیا جائے، اور اس کے بعد ان کو یہ تھا کہ بھی ہم لوگ اپنی جابوں پہ جانا شروع کر دیں گے اور ماں باپ گھر میں رہیں گے۔ شروع کے 3 دن جو کہ عامر کی چھٹی کے دن تھے نا اس نے اپنے والدین یعنی کہ حاجی وقاص اور رقیہ بی بی کے ساتھ خوب اچھے طریقے سے ٹائم گزارا، ان کو مطلب باہر گھمانے پھرانے کے لیے لے کے گئے، اچھے اچھے گھر میں کھانے پکے، چونکہ سمیرہ نے بھی اپنی جاب سے آف کیا ہوا تھا، اور 3 دن نا ان لوگوں کو ایسے لگا کہ بھی یہاں پہ تو یو کے میں ان لوگوں کی زندگی بڑی ہی جنت ہے،
اور مطلب بڑی ایزی لائف یہ لوگ یہاں پہ گزار رہے ہیں، اور کیا ہے کہ بھی دنیا جہاں کی ہر سہولت ان کے پاس مہیا ہے، ایک اچھا خوبصورت گھر ہے یہاں پہ، ایک گاڑی کھڑی ہے، اور کیا ہے کہ بھی بچے جو ہیں وہ ابھی نرسریز وغیرہ میں اور اسکولوں میں جا رہے ہیں۔ لیکن جی اب جب 3 دن گزر گئے نا، اس کے بعد کیا تھا کہ ان کو نا یہاں کی ریئلٹی آہستہ آہستہ پتہ چلنی شروع ہوئی۔ وزٹ ویزا ان کا تھا جی یہاں پہ 6 مہینے سٹے کرنے کا، اور یہاں پہ اب کیا تھا کہ بھی 3 دن کے بعد عامر نے بھی اپنی جاب کے اوپر جانا تھا، اور ایسے ہی سمیرہ نے بھی اپنی جاب کے اوپر جانا تھا۔ شروع کے 3 دنوں میں تو مطلب گھر میں ایوری ڈے کھانا پک رہا تھا، دوپہر میں سیپریٹ سے ڈش پک رہی تھی، اور جی رات کو علیحدہ سے جو تھا نا وہ مطلب کھانا اچھے طریقے سے گھر میں بن کے سرو ہو رہا تھا۔ اس کے بعد کیا کہ بھی اب دونوں عامر اور سمیرہ اپنی اپنی جابوں پہ نکل گئے، اور چوتھے دن سے حاجی وقاص اور رقیہ بی بی کو نا یہاں پہ یو کے کی حقیقت پتہ چلنی شروع ہوئی کہ بھی یہاں پہ تو رہتے ہوئے نا بچے ہمارے جو ہیں وہ بڑی ہی، ان کو یہ کہ بھی ہمارا بیٹا بڑی ہی مشکل زندگی گزار رہا ہے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا، 2 دن دیکھا، ہفتہ دیکھا، 10 دن دیکھا، 1 مہینہ گزر گیا۔ اب 1 مہینے میں نا انہوں نے یہی روٹین دیکھی کہ دونوں میاں بیوی صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کے مطلب کیا کہ بھی اپنے بچوں کو ہلکا پھلکا سا ناشتہ کرواتے ہیں، سیریلز وغیرہ کھائے، اور اسی طرح سے ان کو بھی ماں باپ کو بھی وہ سیریلز ہی آفر کرتے تھے، جو انہوں نے خود کھانا وہی ان کو بھی آفر کرنا، اور ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ بھی کچن کھلا ہے، کچن میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، گھر کی چابیاں آپ کے پاس ہیں، آپ نے اگر کہیں آنا جانا ہو تو آپ لوگ آ جا سکتے ہیں۔ بس میں آنے جانے کے انہوں نے طریقے ان کو سمجھا دیے، اور کہا کہ بھی جو بھی چیز آپ کو چاہیے ہو وہ آپ لوگ کچن میں جا کے خود بنا سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں، آپ کا اپنا گھر ہے، یہاں پہ کوئی مطلب مہمان نوازی تو اب والی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ چونکہ اپنی جابوں پہ جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے جاب پہ جانا بہت زیادہ ضروری ہے، اگر ہم لوگ جاب پہ نہ گئے تو پھر گھر کا خرچہ نہیں چلے گا۔ اب جی 1 مہینہ نا حاجی وقاص اور رقیہ بی بی یہی سب کچھ دیکھتے اور برداشت کرتے رہے کہ بھی دونوں میاں بیوی صبح اٹھ کے جاب پہ جاتے ہیں، اور ان کے بچے جو ہیں ایک نرسری میں جاتا تھا، ایک سکول میں ہوتا تھا، اور سکول میں جانے والے بچے کو آفٹر سکول آورز کیا تھا کہ وہاں سے نینی اپنے ساتھ لے جایا کرتی تھی، جس کو کہ وہ لوگ پے کیا کرتے تھے، اور پھر شام کو کہیں جا کے نا 6 ساڑھے 6 بجے یہ لوگ اپنے بچوں کو پک کرتے تھے اور گھر واپس آتے تھے۔ پھر 6:30 بجے آنے کے بعد انسان کے پاس کتنا ٹائم کوئی بچ جاتا ہے کہ بھی گھر آ کے وہی کھانا وغیرہ، کوئی کبھی کسی دن وہ لوگ باہر سے لے آتے تھے، اور کبھی کسی دن مطلب یہ تھا کہ بھی وہ اگر ویکینڈ پہ زیادہ کھانا بنا لیتی تھی، 2-3 ڈشز بنا لیتی تھی نا، تو بس اسی کے ساتھ یہ لوگ گزارا کرتے تھے، اور مطلب بہت زیادہ بیزی اور ٹف قسم کی روٹین دے کے نا حاجی وقاص اور رقیہ بی بی نے نا 2 مہینے کے اندر اندر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ بوڑھے ماں باپ جو کہ مطلب یہ امیدیں لگائے ہوئے یہاں پہ یو کے میں آئے تھے کہ بھی یہاں پہ آئیں گے، ایک نیا ملک دیکھیں گے، اپنے بیٹے کی مطلب پرتعیش زندگی دیکھیں گے، ان کو یہ تھا کہ ہمیں اتنے سارے پیسے بھیجتا ہے تو خود یہ وہاں پہ کیا کچھ نہیں کرتا ہوگا، اور کیا کچھ مطلب اس کی زندگی میں نہیں ہوگا۔ دیکھنے کو تو اس کے پاس زندگی کی ہر سہولت موجود تھی، لیکن یہ سہولت لینے کے لیے نا مطلب اس کے پاس نہ تو ٹائم ہوتا تھا، اور بڑی ہی مشکل کے ساتھ نا وہ پیسہ یہاں پہ رہتے ہوئے کما رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ دونوں میاں بیوی یہاں پہ مشین کی طرح کام کر رہے ہیں، اور کیا ہے کہ سارا سارا دن گھر مطلب خالی ہوتا تھا، مطلب ابھی تو حاجی وقاص اور رقیہ بی بی اس گھر میں رہ رہے تھے، لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ ہمارے جانے کے بعد یہ گھر سارا سارا دن خالی رہتا ہے۔ شام کو کہیں جا کے یہ لوگ گھر آتے ہیں، تھوڑا بہت کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد بچے سلا کے تو خود بھی یہ لوگ سو جاتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ وہ حاجی وقاص اور رقیہ بی بی کے پاس بیٹھے اور ویک ڈیز میں ان کے ساتھ کوئی باتیں کرے۔ صرف ویکینڈ پہ کیا تھا کہ بھی 2-4 گھنٹے وہ لوگ کہیں باہر چلے جایا کرتے تھے والدین کو لے کے، اور پھر اس کے بعد گھر میں کھانے وغیرہ بن کے ان کو فریز کیا جاتا تھا تاکہ وہ سارا ہفتہ جو ہے نا اس کو مینٹین کر سکیں۔ حاجی وقاص اور رقیہ بی بی نا یہ سب کچھ دیکھ کے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کون سی مار ان لوگوں کو پڑی ہوئی ہے کہ زندگی میں مطلب اتنی یہ لوگ سٹرگل کر رہے ہیں اور ایک مشین کی طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ بیچارے بوڑھے ماں باپ جو کہ یہ امیدیں اور یہ آسیں لگائے ہوئے آئے تھے کہ بھی ہم لوگ یہاں پہ آئیں گے، اپنے بچے کے ساتھ ایک ٹائم گزاریں گے، کہ 10 سال ہو گئے ہیں اس کو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے، اور ماں کو یہ تھا کہ بھی یہ تو میرے پاس سے اٹھے گا ہی نہیں، رات کو مطلب دیر دیر تک میرے پاؤں اسی طرح سے دبائے گا جیسے کہ یہ پاکستان میں کیا کرتا تھا، لیکن یہاں پہ تو اب ایسا کچھ نہیں تھا۔ بیچارے بوڑھے ماں باپ سارا سارا دن یا تو دیواریں دیکھا کرتے تھے یا گھر میں تھوڑا بہت خود کھانا بنا لیا کرتے تھے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا تو وہ کیا تھا کہ بھی باہر پارک میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ بھی یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کتنی
मुश्किल और काबिल रहम ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। हाजी वकास ने ना अब ये दो तकरीबन 2 से ढाई महीने उनको यहाँ पे यूके में आए हुए हो गए थे और वही रूटीन चल रही थी, दिन रात का वही चक्कर और वही मशीनी लाइफ और वही सब कुछ। बेचारे सारा-सारा दिन वहाँ पे पार्क में कभी चले जाते थे, तो कभी किसी शॉपिंग सेंटर में चले जाते थे। लेकिन क्या था कि आखिर बूढ़े थे, थक जाते थे, एंड ऑफ द डे तो उनको घर ही वापस आना होता था। अब जी हाजी वकास ने ना जब ये सब कुछ देखा कि उनका बेटा आमिर यहाँ पे रहते हुए इतनी मुश्किल और एक तकलीफ़ दह ज़िंदगी गुज़ार रहा है ना, तो उन्होंने उसे कहा कि भी हम लोग जो है ना, तुम लोग हमारे साथ ही वापस पाकिस्तान चलो। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए है जिसमें कि तुम लोग दिन रात मेहनत करो और तुम लोगों के पास अपनी ही ज़िंदगी गुज़ारने के लिए और अपने बच्चों को टाइम देने के लिए भी टाइम ना हो। उन्होंने अपने बेटे आमिर को समझाया कि भई घर में रहते हुए यानी कि पाकिस्तान में रहते हुए अगर हम आधी रोटी भी खा लेंगे ना, तो वो रोटी हमारे लिए बड़ी पुरसकून होगी, बजाय इसके कि इस वक़्त अगर हम लोग 2 रोटियाँ पेट भर के खा रहे हैं और उसके लिए तुम्हें इतनी मुश्किल और तकलीफ़ दeh ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ रही है। लेकिन अब आमिर चूँकि यहाँ पे रहते हुए इस स्ट्रगल का और इस मशीनी लाइफ़ का आदी हो चुका था, और इसी तरह से उसकी बीवी समैरा भी, और उनके बच्चे तो अभी खैर छोटे थे, लेकिन अभी उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आगे चल के इनकी ज़िंदगी मज़ीद और मुश्किल होगी। लेकिन जी क्या था कि भी आमिर ने कहा कि भी मैं तो जो है ना, अब इतनी यहाँ पे मैंने मेहनत की है, अपना यहाँ पे घर-बार बनाया है और एक मतलब इस मुकाम को हासिल करने के लिए आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, मैंने बहुत मुश्किल से ना ये सब कुछ हासिल किया है। तो मैं तो पाकिस्तान नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए ये अब पॉसिबल नहीं है कि मैं इतना पैसा कमा सकूँ जितना कि मैं यहाँ पे रहते हुए कमा रहा हूँ। तो ख़ैर आमिर ने तो जाने से इनकार कर दिया, लेकिन क्या था कि अभी हाजी वकास और रुक़ैया बीबी जो कि यहाँ पे 6 महीने अपने बेटे के साथ और बहू के साथ टाइम गुज़ारने के लिए आए थे, यहाँ की मशीनी लाइफ़ से और यहाँ की मतलब तन्हाई से तंग आकर उन्होंने ये फ़ैसला किया, अपने बेटे आमिर से कहा कि अब हमारी वापसी की टिकट करवा दी जाए, क्योंकि हम मज़ीद यहाँ पे इस बोरिंग से माहौल में रहते हुए, इस तन्हाई में रहते हुए, एक ऐसे माहौल में रहते हुए जहाँ पे कि ना अज़ान की आवाज़ सुनने को मिलती है और ना ही लोगों के पास इतना वक्त है कि वो अपने माँ बाप के पास बैठ के टाइम गुजार सकें, तो हम लोग अब यहाँ पे मज़ीद नहीं रह सकते। ख़ैर जी उन्होंने अपने बेटे को तो समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन चूँकि अभी वो जवान था और कह लें कि भी ज़िंदगी की स्ट्रगल में आगे निकलना चाहता था, उसने तो वापस जाने से इनकार कर दिया। लेकिन बेचारे हाजी वकास और रुक़ैया बीबी अपना सा मतलब मुँह लेके और अपनी उम्मीदें अपने दिल में वापस लेके ना वापस पाकिस्तान चले गए। और उनको बड़ा दुःख होता था ये चीज़ें देख के कि भी उनका बेटा यहाँ पे रहते हुए इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मतलब मुश्किल में ज़िंदगी गुज़ार रहा है, और सिर्फ़ इसलिए कि भी उनके जो घर वाले पीछे हैं ना, वो एक आरामदेह ज़िंदगी गुज़ार सकें। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि वो लोग जो कि परदेश में आते हैं और फिर रुपया पैसा कमाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन स्टिल उनकी लाइफ क्या है कि भाई स्ट्रगल में होती है, मुश्किल में होती है और उनको काम ढेर सारा करना पड़ता है। क्या उनका यहाँ पे रहने का फ़ैसला दुरुस्त है, या कि उनको मतलब उतना असासा अपने पास इकट्ठा करके वापसी का रास्ता जो है वो इख्तियार कर लेना चाहिए? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर भी कर दें, और जी मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।